الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورہ نساء پر پورا کلام ہوا اور یہ چوتھے سپارے کا سمجھ لیں ثلاثہ ہوا، تین حصے ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا سپارہ بھی اس میں شامل ہوا۔ سورہ نساء جیسے کہ آپ کو بتایا گیا مدنی صورت ہے اور مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان بارہا آپ کو بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں مکی کہلاتی ہیں، اور آپ کی ہجرت کے بعد جن کا نزول ہوا وہ مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ چونکہ آپ اس میں گفتگو سن چکے ہیں، میں چند مخصوص آیات پر مختصر سا درس کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ عورتوں کی یہاں پر ایک تو نکاح کی اباحت سمجھ میں آتی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ پس اے لوگو نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے۔ تو اب اس میں اللہ تعالی ایک تو اس میں نکاح کی اباحت سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کی یعنی اجازت، لیکن یہ اصل اس آیت کے نزول کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد نزول یہ ہے کہ عرب لوگ بسا اوقات پیسے کے لالچ میں اور دیگر مصلحتوں کی بنا پر ایک ہی وقت میں کئی عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ بعض روایات میں تو 100 عورتوں سے نکاح ثابت ہے، لیکن وہ 2-3 کا حق پورا کرتے اور باقی کو ایسی معطل چھوڑ دیتے، اور وہ بیچاری نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی، نہ ان کے تقاضائے نفسانی پورے ہوتے اور نہ دیگر ان کی حاجات کی تکمیل ہوتی۔ اس طرح ان کے لیے ایک ظلم عظیم ہوتا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لمٹ قائم فرمائی کہ اس تعداد سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی کیپیسٹی رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ تو بعضوں کو زیادہ نکاح کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ ایک پر اکتفا کریں تو پھر وہ اگر ایک ہی عورت سے نکاح کرنا فرض ہوتا دوسری سے نہیں کر سکتے، اور زیادہ خواہش ہوتی تو پھر انسان ہو سکتا ہے کہ نکاح کے باوجود زنا کی طرف چلا جاتا یا کسی اور طریقے سے اپنے تقاضائے نفسانی کو پورا کرتا۔ تو پھر اس میں جو مقصد نکاح تھا، ایک بہت بڑا مقصد نکاح کہ انسان حلال طریقے سے اپنے تقاضے پورے کرے، وہ فوت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پھر 3 4 تک عورتوں سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو گویا کہ یہ آیات تعدد ازواج کے حق میں نازل ہوئی کہ کتنی بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی مطلقاً ویسے یہ بیویوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن عدل کا حکم دیتا ہے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اے لوگو عدل سے کام لو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے اور دوسری کو لٹکتی چھوڑ دے، یعنی نہ اس کے حق پورا کر رہا ہے نہ اس کو ٹائم دیتا ہے، تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا، اب یہ دیکھیں میدان محشر میں لوگ بھی اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ ناانصاف شخص، اس نے 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے۔ تو بعض اوقات جب عورت حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ ایسی خواہشات انسان پر غالب آ جاتی ہیں کہ وہ نہ تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتا ہے، نہ فیوچر اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ جب 2 بیویاں ہوں گی میں کیسے ان سے ایڈجسٹ کروں گا، پھر جب اولادیں ہوں گی ان کے اخراجات میں کیسے پورے کروں گا، پھر اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے مال وراثت میں کیسے آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے گریبان کھینچیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو اکثر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر بس عورت مل رہی ہے
تو فوراً نکاح کر لیا اور مطمئن یوں ہے کہ جی حلال طریقے سے کر رہا ہوں، لیکن اس کے تقاضے بھی تو پورا کرنا لازم تھے۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو مقید اجازت دی ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن نہیں دی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان دو بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نہ علم سیکھے، نہ اس کو دین کا پتہ ہو، نہ اسے یہ پتہ ہو کہ دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضے کیا ہیں، یہ معلوم ہی نہ ہو کہ عدل کن کن چیزوں کے اندر ہوتا ہے، اور شوق اتنا ہے شادی کرنے کا، سر کے بال کم کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے جی وہ میری پہلی بیوی اکڑ گئی ہے، میرے بچے باغی ہو گئے ہیں، میرے بھائی مجھے فورس کر رہے ہیں، دوسری بیوی کو طلاق دے دی، چھوڑ کر بھاگ گئے، یا پہلی والی کو چھوڑ کر دوسری کے ساتھ لگ گئے، اور اس طریقے سے اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کتنے عرصے تک انسان کر لیتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر سب ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو کر انسان پہنچتا ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ بھائی اس اعتبار سے کہ دوسری شادی کے بارے میں اگر آپ سوچتے ہیں تو 50 مرتبہ آپ کو مشورہ کرنا چاہیے، صاحب الرائے لوگوں سے، زیرک ذہین لوگوں سے مشورہ کریں، اور خواتین جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ آپ اپنے اولاد کی پہلے سے ایسی تربیت کریں کہ آپ کے بچے اس ناانصافی کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے 50 بار سوچیں۔ آخری اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں سے، 3 سے، 4 سے، اور یہاں پر یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ پہلی بیوی اجازت دے تو کر سکتے ہو۔ یہ کنڈیشن چونکہ یہاں مذکور نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی شرط بیان نہ فرمائے تو اپنے پاس سے ہم اس کو مشروط نہیں کر سکتے، لہذا دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی زوجہ سے پوچھنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اسے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے اعتماد کو خراب کریں، اس کو اعتماد میں لیے بغیر عملی قدم اٹھا کر اور پھر اچانک اسے اطلاع دے کر اس کی شدید دل آزاری کا سبب بنے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، مستحب یہ ہے کہ اگر ایسا ارادہ ہو تو سب سے پہلے مشورہ کریں، اچھی طرح فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اگر یہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، اس میں بھی کسی سے مشورہ کر لیں کہ اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں تو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کون کون سے نقصانات میری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اس کے اعتبار سے انسان کو پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی یعنی بیوی حیات ہیں، دوسری شادی تو بیوی کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، طلاق دے دی پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کلام ہے 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنے پر، تو لہٰذا اپنی زوجہ کو حتی الامکان اعتماد میں لے کر کریں۔ اور میں ان بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو شادی شدہ حضرات سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اپنی کنڈیشنز رکھتی ہیں کہ اپنی پہلی زوجہ کو طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں منع بھی فرمایا، اور کسی کا گھر اس طرح خراب کر کے توڑ کر اپنی خوشیوں کا سامان کرنا کبھی انسان کو راس نہیں آئے گا۔ یہ ہماری بات یاد رکھیے گا کہ جو خوشی کسی کے غم کے ذریعے حاصل کی جائے وہ خوشی کبھی راس نہیں آتی، اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر دوسری کے بعد تیسری کی طرف چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات طلاق دلوائی آپ نے اور پھر اپنی اولاد پھر آگے معاملات یہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں سارے خراب معاملات ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی آزمائش پر نہ ڈالیں۔ بعض خواتین سوچے سمجھے بغیر اس طرح نکاح کر لیتی ہیں اور بعد میں وہ شوہر ان کو چھوڑ کر پھر پہلی والی کے پاس چلا جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے پہلے اس آزمائش میں کیوں اپنے آپ کو ڈالا تھا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ مطلب اپنا سارا مال و متاع دوسری کے نام کر دیتا ہے، اس طرح ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے اور اپنی اولاد اور بیوی کو مال سے محروم کر کے، اور پھر وراثت بھی ساری اسی کے پاس گویا کہ چلی جاتی ہے۔ اس طرح بھی کئی خرابیاں سامنے آئی ہیں، اس لیے تھوڑی سی احتیاط ہی کرنے میں بہتری ہے۔